بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیبی یا رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ یا حبیب اللہ۔ آج کا ٹاپک انشاءاللہ ہمارا مسجد قباء کا ہے، اور انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ ایک سیر حاصل تفصیلی گفتگو اس کے بارے میں کی جائے۔ مسجد قباء ایک مشہور قصبہ ہے جو کہ مدینہ طیبہ کے جنوب میں شہر سے 3 کلومیٹر کے فاصلے پر واقع ہے۔ اسے باب المدینہ منورہ بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ جنوب کی طرف سے آنے والوں کے لیے بالخصوص مکہ المکرمہ کی جانب سے مدینہ طیبہ سے پہلے قباء ہی آنے والوں کا استقبال کرتا تھا۔ شہر حبیب سے قدر اونچی سطح زمین پر واقع یہ قصبہ طلوع اسلام کے بعد سے بہت ہی اہمیت کا حامل رہا ہے۔ حضرت انس ابن مالک سے مروی ہے کہ ہم عصر کی نماز مسجد نبوی میں ادا کرتے، اور پھر جب کبھی قباء جایا کرتے تو وہاں ایسے وقت میں پہنچتے کہ سورج ابھی کافی بلند ہوتا تھا۔ اس حدیث مبارکہ سے ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ مسجد نبوی شریف اور قباء میں فاصلہ اتنا تھا کہ پیدل چلنے والا انسان نماز ظہر اور عصر کے درمیان بڑی آسانی سے وہاں پہنچ سکتا تھا۔ آج کے شہر مدینہ طیبہ پر یہ بات شاید لاگو نہ ہو، کیونکہ اب تو شہر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنا پھیل چکا ہے کہ قباء شریف اور حرم شریف کا فاصلہ جو ہے وہ ایسے سمجھیں کہ بالکل ختم ہو چکا ہے، اور ابھی جو قباء شریف جو قباء روڈ تھا اس کو ابھی جو ہے وہ پیدل چلنے کا راستہ بنا دیا گیا ہے، درب سنت جس کو بولتے ہیں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کے مطابق۔ تو یہ جب یہاں سے انسان حرم شریف سے نکلتا ہے گیٹ نمبر 6 سے، تو سیدھا راستہ جو ہے یہ ابھی پیدل چلنے کا بنا دیا گیا ہے، جو حرم شریف سے نکل کے آپ اگر سیدھے چلے جائیں، سیدھا روڈ وہی پڑتا ہے، قباء شریف کے دروازے پہ جا کے آپ جو ہے وہ وہاں پر رکیں گے، بالکل سیدھا روڈ بنا دیا گیا ہے۔ اور جو زمانہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ پگ ڈنڈی تھی، جس راستے سے آقا علیہ الصلوۃ والسلام گزر کر قباء شریف ہمیشہ جایا کرتے تھے، تو وہ آہستہ آہستہ پھر جو ہے وہ قباء روڈ کی شکل اختیار کر گئی۔ پھر کتنا عرصہ یہ قباء روڈ رہا، یہاں پر بہت رش ہوتا تھا، یہ بہت بڑی مارکیٹ تھی۔ تو ابھی پھر اس مارکیٹ کو ختم کر کے اس روڈ کو ابھی جو ہے وہ پیدل چلنے کا راستہ بنا دیا گیا ہے، اسپیشلی وہاں پر کوئی گاڑیاں وغیرہ نہیں ہیں تاکہ حجاج کے لیے آسانی ہو۔ وہاں پر ایک ہی طرح کی دکانیں بھی بنا دی گئی ہیں، اور راستے میں پانی کا انتظام بھی ہے، اور حجاج کرام جو ہیں وہ خوشی 15-20 منٹ میں جو ہے وہ آرام سے گھومتے پھرتے سیدھے قباء شریف جو ہے وہ پہنچ جاتے ہیں۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قباء شریف کے علاقے میں اپنا قدم رنجہ فرمایا تو اس وقت سے پھر قباء کی قسمت بھی بدل گئی۔ سبحان اللہ۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ہے وہ صحابہ کرام اجمعین کی کثیر تعداد میں آثار کی بھی امین ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس قصبے سے بہت پیار فرماتے تھے، اور یہاں بسنے والوں سے ملنے جلنے کے لیے اکثر اوقات قباء تشریف لے جایا کرتے تھے۔ اس طرح کی احادیث اگر اکٹھی کی جائیں تو یہ ان کی تعداد بہت ہی زیادہ ہوگی، جس میں قباء شریف کی فضیلت بیان کی گئی ہے۔ گمنامی کے گوشوں سے نکل کر شہرت کے آسمان پر پہنچنے والا یہ ماہ قباء اس وقت طلوع ہوا جب اس نے اپنے دیدہ دل سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے یار غار حضرت ابوبکر صدیق کے لیے فرش راہ کر دیا، اور 12 ربیع الاول 27 ستمبر 622 کو پیر کی صبح کو اس دھرتی پر انوار الہیہ کی ایسی بارش ہوئی کہ اس کے ایک ایک ذرے سے وادی سینہ بھی رشک کرنے لگ گئی۔ جب مہاجرین کے بے خانمہ قافلے قباء کے سینے پر اپنے خیمے گاڑے ہوئے تھے، اس دھرتی کے ایک سپوت حضرت کلثوم بن الحدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے آنگن میں سرور کائنات فخر موجودات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حق مہمانداری ادا کر رہے تھے۔
آپ نے ان کے ہاں 4 دن قیام فرمایا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت کلثوم بن الحدم کے ہاں 4 دن وہاں پر قیام فرمایا قباء میں، جبکہ سیدنا ابی بکر صدیق حضرت خبیب بن اصاف کے ہاں ٹھہرے، جن کا تعلق بنی حارثہ سے تھا، جو کہ بنو خزرج کی ایک شاخ تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء میں اپنے قیام کے دوران اہلیان قباء کے ہاں اکثر چلے جایا کرتے تھے۔ شیر خدا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی، جن کو مکہ میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے امانتیں ان کے مالکوں کو لوٹانے کا فریضہ سونپا، تو وہ اپنے فریضے سے فارغ ہونے کے بعد مکہ مکرمہ سے پیدل چلتے ہوئے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آ پہنچے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے 3 دن بعد یعنی 15 ربیع الاول کو آ ملے۔ انہوں نے بھی قباء میں حضرت کلثوم بن حدم کے ہاں قیام فرمایا، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ ایک ہی گھر میں تھے، اور حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ دوسرے صحابی کے ہاں تھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا قیام قباء میں طول پکڑتا جا رہا تھا، اہل مدینہ بے چین و مضطرب ہو رہے تھے۔ 4 دنوں کے قیام میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے قباء کو وہ انمول تحفہ دیا کہ اس کے سینے پر بننے والی مسجد قباء عمرے کی حد تک کعبۃ اللہ کو بھی اپنے پیچھے چھوڑ گئی۔ کعبہ کے گرد تو عمرے کے لیے سارے واجبات ادا کرنے سے عمرے کا ثواب ملتا ہے، مگر مسجد قباء کو یہ فخر عظیم حاصل ہو گیا کہ وہ نہ صرف عالم اسلام کی پہلی مسجد ہے جس کی تعمیر کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دست مبارک سے گارا اور پتھر ڈھوئے اور چنے تھے، بلکہ اس کے مقام کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں صرف 2 رکعت نماز ادا کرنا ہی عمرے کا ثواب دے دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ قباء میں 4 دن قیام فرمانے کے بعد قافلہ سالار امت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی اصلی منزل کی طرف جانے کا فیصلہ کر لیا۔ صبح روانگی ہوئی اور اپنے جانبازوں کے جلو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا پڑاؤ قبیلہ بنو سلمہ بن عوف کے آبادی میں وادی رانونہ کے کنارے کیا۔ وادی رانونہ جہاں پر ابھی مسجد جمعہ ہے۔ کیا نظارے تھے جو ارض قباء نے نہیں دیکھے، اور کیا برکتیں تھیں جو اس چھوٹے سے قصبے نے اپنے دامن میں نہ سمیٹی ہوں۔ سبحان اللہ۔ بنو سلمہ میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نماز جمعہ ادا فرمائی۔ مسجد جمعہ اسی واقعہ کی یادگار ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر اپنا پہلا جمعہ جو ہے وہ ادا کیا تھا، جہاں ابھی مسجد جمعہ موجود ہے۔ بنو نجار جو کہ رشتہ میں آقا علیہ السلام کے والد ماجد حضرت عبداللہ بن عبد المطلب کے ننھیال تھے، کہ ننھی منھی بچیاں دف بجا بجا کر تاجدار حرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے نغمات گا رہی تھیں۔ وہاں سے یہ قافلہ ایک جلوس کی شکل میں مدینہ طیبہ لے جایا گیا، جس میں خصوصی گارڈ آف آنر کا انتظام اوس و خزرج کے قبائل نے کیا تھا۔ ارض قباء پر جہاں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی جبین طاہر رکھی، وہاں پر ایک مسجد تعمیر ہوئی۔ جہاں پر بھی آقا علیہ السلام نماز کا فریضہ ادا کرتے تھے یا نوافل پڑھتے تھے، تو وہاں پر جو ہے وہ اسی یاد میں جو ہے وہ مساجد بنا دی گئی، اور اس کی دھرتی پر مدینہ منورہ کے دوسرے علاقوں کی نسبت آثار نبویہ کی تعداد بہت زیادہ ہے، یعنی قباء شریف میں جو ہے وہ آثار کی تعداد جو ہے وہ بہت زیادہ ہے۔ اسی میں مسجد مصباح ہے، اسی میں وہ کنواں ہے، وہ باغ ہے جہاں پر حضرت ابی بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر سایہ کیا تھا، تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ یہ آقا علیہ السلام ہے۔ اور اسی میں وہ بیر خاتم بھی تھا جس میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی انگوٹھی گر گئی تھی۔ اسی میں باغات بھی ہیں۔ تو یہ قباء شریف جو ہے یہ ماشاءاللہ یہ آقا علیہ السلام کی دعاؤں سے اس کو بہت زیادہ جو ہے وہ فضیلت حاصل ہے۔ ہجرت مبارک کے 6 یا 7 ماہ بعد جس عرصہ میں آقا علیہ السلام حضرت ابو ایوب انصاری کے ہاں مقیم رہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زید بن حارثہ
کو مکہ مکرمہ روانہ کیا تاکہ آپ حضور کے اہل خانہ کو مدینہ طیبہ لایا جا سکے۔ اس وقت تک مسجد نبوی شریف کے ساتھ ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 حجرات مبارکہ بھی تیار ہو چکے تھے۔ مکہ مکرمہ سے تشریف آوری پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل خانہ بھی پہلے قباء میں حضرت کلثوم بن حدم، جنہوں نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی میزبانی کی تھی، آپ کے اہل و عیال کی بھی انہوں نے میزبانی کی۔ سبحان اللہ۔ ساتھ ہی حضرت ابوبکر صدیق کے اہل خانہ بھی تھے۔ پھر جب سیدہ اسماء بنت ابی بکر جو کہ اس وقت حاملہ تھی، حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی، تشریف لائیں تو وہ بھی قباء میں ہی ٹھہریں، اور اسی اثناء میں ان کے ہاں حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی، جو کہ مہاجرین میں سب سے پہلے بچے تھے جن کی پیدائش ہجرت کے بعد ہوئی تھی۔ یوں ارض قباء کو ایک اور فخر کا مقام مل گیا۔ ہجرت مبارکہ کے بعد مہاجرین کے ہاں پہلے بچے کی ولادت بھی ارض قباء پر ہی ہوئی، اور یہ فخر بھی قباء کے علاقہ کو حاصل ہے۔ جب سیدنا علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ الزہرا سے شادی کی تو انہوں نے بھی مسجد قباء سے متصل ایک گھر لے لیا، اور اہل بیت طاہرہ کے یہ خوبصورت جوڑی 6 ماہ تک وہاں پر مقیم رہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں پر پہنچنے کے بعد سب سے پہلا جو کام کیا وہ اس گاؤں میں ایک مسجد کی تعمیر تھی، جسے عالم اسلام کی پہلی مسجد ہونے کا فخر حاصل ہے، جس کی بنیاد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے رکھی تھی۔ اسلام کی تاریخ میں یہ پہلا موقع تھا کہ فرزندان توحید نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امامت میں پوری آزادی کے ساتھ نماز ادا کی تھی۔ حضرت سعد بن الخیثمہ ان 12 انصاری صحابہ کرام میں سے ہیں جنہوں نے بیعت عقبہ ثانی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر بیعت کی تھی۔ انہوں نے بیعت عقبہ سے واپسی پر اپنے گھر کے پاس ایک احاطے میں نماز پڑھنے کا بندوبست کیا تھا۔ یہ زمین ایک عورت کی ملکیت تھی جس کا نام لیہ تھا، جہاں وہ اپنے بار بردار جانور باندھا کرتی تھیں۔ حضرت سعد بن الخیثمہ نے وہ زمین لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں پیش کر دی تاکہ اس پر مسجد تعمیر کی جا سکے۔ اس کے احاطے میں ایک کنواں بھی ہوا کرتا تھا جس کا نام بیر قباء تھا۔ اسی کی نسبت سے اس مسجد کو مسجد قباء کہا جانے لگا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام سے فرمایا کہ وہ آپ کی اونٹنی کو، جس کا نام قصوہ تھا، آپ کی اونٹنی پر بیٹھ کر اس جگہ کا چکر لگائیں۔ سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ناکہ پر بیٹھنے کی کوشش کی، مگر وہ چھلانگ لگا کر کھڑی ہو گئی اور ان کو اپنے اوپر بیٹھنے نہ دیا۔ پھر حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کوشش کی، مگر اس بار بھی اس نے ایسا ہی کیا۔ اس پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا تم میں سے کوئی اور ہے جو اس پر سوار ہونے کی کوشش کرے؟ اس پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے اور قسمت آزمائی کی کوشش کی۔ سب دیکھ کر حیران و ششدر رہ گئے کہ قصوہ بڑے آرام سے بیٹھی رہی اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ اس پر سوار ہو گئے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، اس کی لگام ڈھیلی چھوڑ دو اور جہاں جہاں یہ چکر لگائے اس پر نشان لگا دیا جائے، اور پھر انہیں نشانات کی حدود پر مسجد تعمیر کی جائے، اس لیے کہ یہ اللہ کی طرف سے مامور ہے۔ یہ جو معلومات ہے یہ میں خود نہیں اس کو جانتا تھا، پہلی دفعہ جو ہے یہ الحمدللہ معلومات ہوئی ہے کہ مسجد قباء کی یہ جو حدود اربع جو ہے، یہ چاروں طرف سے یہ حدود جو اس کے رکھی گئی تھی وہ کیسے ہوئی۔ سبحان اللہ۔ یعنی آقا علیہ السلام نے صحابہ کرام کو فرمایا کہ اس اونٹنی پر آپ بیٹھ جائیں اور جہاں جہاں یہ چکر لگائے یہ مسجد قباء کی حد ہو جائے گی، اور یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے۔ یعنی اس کی جو طول و عرض ہے قباء شریف کی، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سبحان اللہ جو ہے یہ پسند کی گئی ہے، اور جیسے اللہ تعالیٰ کا حکم تھا ویسے ہی ہوئی۔ سبحان اللہ۔ اور اس مسجد کے احاطہ میں ہی
ناقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی قصبہ کے باندھنے کے لیے جگہ مختص کر دی گئی تھی۔ جب زمین کی تحدید ہو چکی تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے اہل قباء، آؤ مجھے ہرہ سے پتھر لا کر دو۔ یوں جب بہت سے پتھر جمع ہو چکے تو ایک پتھر کو اپنے دست مبارک سے اٹھا کر خشت اول کے طور پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد قباء کی بنیاد رکھ دی۔ دیگر روایات کے مطابق حضرت ابن ابی الخیثمہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شمالی جانب سے سنگ بنیاد رکھا، پھر حضرت ابو بکر صدیق اور پھر ان کے بعد سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باری باری پتھر رکھے، اور پھر ان کے بعد باقی صحابہ کرام نے پتھر رکھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے شانہ بشانہ کام کرتے اور تعمیر کے لیے پتھر اٹھا اٹھا کر لاتے۔ سبحان اللہ۔ اس میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم اور سارے صحابہ کرام نے مل کر مسجد قباء کی جو ہے وہ تعمیر کی۔ سبحان اللہ۔ الطبرانی کی ایک اور روایت کے مطابق مشہور صحابیہ سیدہ شموس بنت نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد تعمیر کرتے ہوئے دیکھا۔ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پتھر اور اینٹیں اپنی کمر پر لاد لیتے، یہاں تک کہ آپ کی کمر مبارک جھک جاتی، آپ کے کپڑے اور چہرے مبارک پر مٹی کے آثار نمایاں ہو جاتے۔ جب بھی کوئی صحابی آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر مبارک سے کوئی پتھر اٹھانے کی کوشش کرتا تاکہ آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر بوجھ کم ہو جائے تو آپ اسے منع فرما دیتے اور فرماتے کہ وہ جا کر آپ کی طرح دوسرے پتھر اٹھا کر لے آئیں۔ حضرت عبداللہ بن رواح رضی اللہ تعالیٰ عنہ کام کرتے وقت مدحی کلمات پڑھتے مندرجہ ذیل اشعار سے آپ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت اور وابستگی جھلکتی تھی، جس نے ان کے نام گرامی کو اسلامی تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر کر دیا ہے، جس کا ترجمہ ہے کامیاب و کامران ہے وہ جو مسجد کی تعمیر کرتے ہیں اور کھڑے اور بیٹھے تلاوت قرآن کریم کرتے ہیں اور اپنی راتیں رب ذوالجلال کی عبادت میں گزارتے ہیں۔ جواب میں پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام بھی تعریفی اشعار پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک سے تعمیر ہونے والی مسجد قباء نہایت سادہ سی عمارت تھی، جس کی دیواریں پتھروں سے اور کھجور کے پتوں اور ٹہنیوں کو گارے میں ملا کر بنائی گئی تھیں۔ اس کے شہتیر کھجور کے تنوں سے بنائے گئے تھے۔ 17 ماہ بعد جب تحویل قبلہ کا حکم آ گیا تو مسجد قباء بھی کعبۃ المشرفہ کی طرف کر دیا گیا۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ہم مسجد قباء میں نماز پڑھ رہے تھے جب کسی نے آ کر اعلان کیا کہ تحویل کعبہ کا حکم نازل ہوا ہے، اور اس کے مطابق ہم سب نے اپنے رخ نماز کی حالت میں کعبہ شریف کی جانب موڑ لیے۔ جب رسول اللہ علیہ السلام قباء سے مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو حضرت معاذ بن جبل اس مسجد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد میں امامت کروایا کرتے تھے۔ ان کے بعد حضرت سالم جو کہ حضرت حذیفہ بن الیمان کے آزاد کردہ غلام تھے امامت کروایا کرتے تھے، اور صحابہ کبار میں سے حتیٰ کہ حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر بن خطاب جو بھی وہاں آتے انہی کے پیچھے نماز پڑھتے تھے۔ سبحان اللہ۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے مروی ہے، قباء پر چلیں کیونکہ یہ وہی راستہ ہے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ جانے کتنی بار پیدل یا سواری پر سفر کیا تھا، اور آپ کی تقلید میں ہزاروں صحابہ کرام اور جان نثار اسی راستے سے گزرے ہوں گے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء سواری پر یا پیدل جایا کرتے تھے اور وہاں 2 رکعت نماز ادا فرماتے۔ یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء کو ہفتے کے دن تشریف لے جاتے اور جاتے وقت یا تو سواری پر یا پھر پیدل چلے جاتے تھے، اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی ایسا ہی کرتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قباء ہر سال 17 رمضان کو علل صبح تشریف لے جاتے۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے ایک روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد قباء کبھی پیدل چل کر جاتے اور کبھی سواری پر۔ صحابیہ سیدہ
بکر بنت مسعود سے مروی ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا مسجد قباء اگر آسمانوں میں یا افق پر بھی ہوتی تو ہم اپنے اونٹوں کو تازیانے مار مار کر انہیں مجبور کرتے کہ وہ ہمیں وہاں لے چلتے۔ سبحان اللہ، کتنا اہمیت ہے مسجد قباء کی۔ مسجد قباء کے متعلق لکھتے ہوئے فیروز آبادی نے بیان کیا ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت سعد بن عمر بن سلیم زرقی سے روایت کیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دراز گوشت پر سوار ہوتے اور صحابہ کرام آپ کے ساتھ ساتھ پیدل آپ حضور اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارد گرد ہو کر چلتے اور اسی طرح آپ ہر ہفتے کے دن قباء تشریف لے جاتے۔ حضرت زید بن اسلم سے مروی ہے شکر ہے رب ذوالجلال کا جس نے قباء کو ہمارے قریب تر بنایا، اور اگر یہ افق پر بھی ہوتی تو ہم اپنے اونٹوں کو پیٹ پیٹ کر ہمیں اوپر لے جانے پر مجبور کر دیتے۔ سبحان اللہ، وہ کتنا محبت کرتے تھے قباء شریف سے صحابہ کرام۔ ایک مرتبہ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دراز گوشت پر سوار ہو کر قباء تشریف لے جا رہے تھے تو آپ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت ابو ہریرہ کو بھی دراز گوشت پر سوار ہونے کی دعوت دی۔ کمزوری کے باعث حضرت ابو ہریرہ سے سوار نہیں ہوا جاتا تھا، اس لیے انہوں نے آپ حضور علیہ وسلم کا ہاتھ پکڑ کر اوپر سوار ہونے کی کوشش کی، جس کی وجہ سے دونوں حضرات پھر نیچے آ گئے۔ دوسری بار بھی رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو دعوت دی، اور اس بار بھی ایسا ہی ہوا۔ جب تیسری بار آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دعوت دی تو انہوں نے پھر خجالت سے یعنی تھوڑی سی شرم محسوس کی اور سوار ہونے سے معذوری ظاہر کر دی۔ یہ واقعہ بھی طریق قباء پر ہی کسی مقام پر ہوا تھا۔ حضرت عائشہ بنت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے کہ میں نے اپنے والد کو فرماتے سنا مجھے مسجد قباء میں 2 رکعت ادا کر لینا زیادہ بھلا لگتا ہے بنسبت اس کے کہ میں بیت المقدس میں 2 بار جاؤں۔ اگر لوگوں کو پتہ ہو کہ قباء میں کیا ہے تو وہ اپنے اونٹوں کے بطنوں کو پیٹ پیٹ کر وہاں جانے پر مجبور کر دیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر سے روایت ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے آقا علیہ السلام سے سنا ہے کہ جس کسی نے اس مسجد میں نماز ادا کی وہ عمرہ کے برابر ہے۔ حضرت انس بن مالک مسجد قباء تشریف لائے اور نماز دوگانہ ادا کی۔ جب انہوں نے سلام کے ساتھ نماز ختم کی تو وہاں تشریف فرما ہوئے اور ہم بھی ان کے گرد بیٹھ گئے۔ انہوں نے فرمایا سبحان اللہ ما اعظم حق حاضر المسجد، کیا مقام ہے اس مسجد مبارکہ کہ اگر اس تک پہنچنے کے لیے 1 ماہ کا سفر بھی کرنا پڑتا تو بھی لوگ وہاں پہنچتے۔ جو بھی اپنے گھر سے اس ارادے سے روانہ ہو کہ وہاں جا کر 4 رکعت نماز ادا کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو عمرے کا اجر دے گا۔ حضرت سہیل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے والد سے روایت کیا کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا جو کوئی بھی اپنے گھر سے وضو بنا کر چلے اور پھر مسجد قباء میں صرف اس مقصد سے جائے کہ وہ وہاں نماز پڑھے گا تو اس کی وہ نماز ثواب میں 1 عمرے کے برابر ہوگی۔ ایک اور روایت میں ہے جس نے اس میں نماز ادا کی اسے عمرے کا ثواب مل گیا۔ حضرت سعد بن ابی وقاص سے مروی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ مجھے مسجد قباء میں 2 رکعت ادا کر لینا 2 بار بیت المقدس جانے سے زیادہ بھلا لگتا ہے۔ اگر لوگوں کو پتہ ہو کہ قباء میں کیا ہے تو وہ اپنے اونٹوں کو پیٹ پیٹ کر وہاں جانے پر مجبور کر دیں۔ سبحان اللہ، یہ تھی ڈیٹیل احادیث مبارکہ کی روشنی میں جو میں نے کوشش کی ہے کہ مسجد قباء کی جتنا جو ہے وہ فضائل ہیں ان کو بتا دیا جائے۔ الحمدللہ مسجد نبوی کے بعد جو ہے وہ مسجد قباء کا رتبہ ہے۔ الحمدللہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے امتیوں پر اتنا احسان کیا ہے کہ اس کے لیے کوئی ڈیٹ فکس نہیں ہے، کوئی ٹائم فکس نہیں ہے۔ جب جس وقت ٹائم مل جائے 24 گھنٹے مسجد کھلی ہوئی ہے، جب بھی آپ جائیں وہاں پر 2 رکعت نماز ادا کریں تو اس کا جو ہے وہ مقبول اور عمرے کا ثواب ہے۔ یعنی وہ جو 2 رکعت آپ پڑھیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی گارنٹی دی ہے کہ وہ 2 رکعت جو ہیں وہ عمرے کا اجر جو ہے وہ اس سے ملے گا۔ مکہ شریف کی اپنی ایک فضیلت ہے، بس وہاں پر انسان جائے،
اتنا سفر کر کے جائے، احرام باندھے، پابندیاں یہ وہ، وہاں پر جو ہے بال کٹوانا، صفا مروہ، یہ سارے جو ہیں یہ اپنی جگہ پر، لیکن یہاں پر بغیر کسی محنت کے سبحان اللہ انسان 2 رکعت نماز پڑھ لے تو ایسا ہے کہ جیسے مکہ مکرمہ میں عمرہ کر لیا، اور یہ قبولیت کی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے گارنٹی دی ہے۔ میں یہی دعا کرتا ہوں اللہ پاک سے کہ یا رب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کو، جو لوگ یہاں پر آ چکے ہیں ان کو بار بار یہاں آنے کی توفیق عطا فرما، اور جو نہیں آ سکے اور اپنے دلوں میں حسرت لے کے بیٹھے ہیں یا رب ان کو بھی حرمین شریفین کے حاضرین نصیب فرما، اور وہ بھی آئیں اور تیرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مدینہ طیبہ دیکھیں، یہاں کے جو زیارات ہیں، جہاں پر آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لے گئے، صحابہ کرام کے جو آثار ہیں، جہاں پر انہوں نے اپنا وقت گزارا، یا رب ان سب کو دیکھنے کی توفیق عطا فرما اپنے پیارے حبیب کے صدقے۔ تو اب تک جو ہے یہ مسجد قباء کے بارے میں میرے خیال میں کافی ہو گیا ہے، تو آپ سب سے گزارش ہے کہ اس کو شیئر بھی کریں، اور جس بھائی نے اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو وہ بھی سبسکرائب کر لیں، تاکہ آپ لوگ بھی اس اجر میں جو ہے وہ ہمارے ساتھ شامل رہیں۔ ہمارے جتنے سبسکرائبر ہیں وہ ہماری دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں، جب حضور کی بارگاہ میں حاضری ہوتی ہے تو ان کے سلام بھی میں عرض کرتا ہوں۔ اب جہاں پر بھی ہیں آپ ہمارے ساتھی ہیں، ایسے سمجھیں، دعاؤں میں شامل ہیں۔ اللہ پاک ہمارا اور آپ سب کا خاتمہ بالایمان آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے قدمین شریفین میں شہادت کی موت عطا فرمائے، یا رب اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب کے حال پر کرم فرما، آمین بجاہ نبی الکریم۔